مشرق وسطی میں بڑھتی کشیدگی کے منفی اثرات سامنے آنے لگے ہیں۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ برینٹ کروڈ تقریباً $88 فی بیرل تک جا پہنچا ہے۔ WTI کے $82.60 میں سودے ہو رہے ہیں۔ پاکستان میں آج ڈیزل کی قیمت میں $1.55 فی لیٹر اضافہ کیا گیا۔ نئی قیمت $388.38 فی لیٹر مقرر۔ پیٹرول کی قیمت $1.63 اضافے سے $335.81 فی لیٹر ہو گئی۔ مٹی کا تیل $53 فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا۔ نئی قیمت $303.63 فی لیٹر ہو گئی۔ نئی قیمتیں 29 جولائی کے لیے ہیں۔ سوات کے علاقے مٹہ میں پولیس اور CTD کا آپریشن ہوا۔ پولیس کے مطابق دہشت گردوں کی فائرنگ سے اہلکار شہید ہو گیا۔ کارروائی میں متعدد دہشت گردوں کی ہلاکت کی اطلاع ہے۔ ایران کے پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ آبنہ ہرمز میں وارننگ کو نظر انداز کرنے والے 3 آئل ٹینکر جہازوں کو نشانہ بنا کر روک دیا گیا۔ اردن میں امریکی فوجی اڈے اور سینٹ کام کے مرکز کو بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ امریکی فوج نے کہا ہے کہ ایران کی حدود سے متعدد بیلسٹک میزائل داغے گئے جنہیں روک لیا گیا۔ کہا کہ پاسداران انقلاب نے مشرق وسطی میں امریکی اڈوں پر متعدد بیلسٹک میزائل داغے۔ سعودی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ عراق میں ایران نواز گروپوں کے ٹھکانوں پر حملے کیے ہیں۔ حملے امریکی سینٹرل کمانڈ کے ساتھ مل کر کیے۔ کارروائی حالیہ ڈرون حملوں کے جواب میں کی گئی۔ ایران نواز گروہوں نے سعودی تیل تنصیبات کو نشانہ بنایا تھا۔ سینٹ کام کی تصدیق۔ عراق میں ایران کے حمایتی گروپس کے اتحاد حشد الشعبی نے کہا ہے کہ امریکی اور سعودی افواج نے عراق بھر میں اس کے ہیڈ کوارٹرز پر حملے کیے۔ حملوں میں کئی افراد جاں بحق اور زخمی ہوئے۔ اس سے پہلے سعودی عرب کے مشرقی علاقے میں تیل تنصیبات پر ڈرون حملہ ناکام بنا دیا گیا تھا۔ عراق سے داغے گئے متعدد ڈرونز کو ہدف تک پہنچنے سے پہلے ہی تباہ کر دیا گیا تھا۔ ادھر ایرانی میڈیا کے مطابق سعودی عرب پر دیگر ممالک سے کیے گئے حملوں سے ایران کا کوئی تعلق نہیں۔ اربیل میں واقع امریکی فوجی اڈے پر مبینہ ڈرون حملہ ہوا۔ امریکی قونصل خانہ بھی ہدف بنا۔ یمن کی حوثی اکثریتی تنظیم انصار اللہ نے بحیرہ احمر میں سعودی آئل ٹینکر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ حوثی ترجمان یحییٰ سرح کا کہنا تھا کہ بحیرہ احمر میں سعودی آئل ٹینکر کو بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ آئل ٹینکر نے بحیرہ احمر میں ہماری بحری ناکہ بندی کی خلاف ورزی کی اور وارننگ کال کو نظر انداز کیا۔ میزائل حملوں کے بعد سعودی آئل ٹینکر کو واپس مڑنا پڑا۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ ریاست کو فیصلہ کرنا ہے کہ قومی مفاد اہم ہے یا نون لیگ کا مفاد۔ ہم قومی مفاد میں ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، نون لیگ کے مفاد میں نہیں ہیں۔ مظفر آباد میں خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ صاف شفاف اور سسٹم میں رہتے ہوئے ووٹ ڈال کر آنا چاہتے ہیں، لیکن کارکنوں اور پولنگ سٹیشنز پر حملے برداشت نہیں کر سکتے۔ بلاول بھٹو نے مزید کہا ہے کہ وہ بے نظیر بھٹو شہید کی سیاست کرنا چاہتے ہیں، ورنہ وہ صدر زرداری کے بیٹے شاہ نواز اور مرتضیٰ بھٹو کے بھانجے ہیں۔ 2 اگست کو مظفر آباد میں الیکشن چوری نہیں کرنے دیں گے۔ میرپور میں جو حق چھینا گیا وہ واپس دلوائیں گے۔ ریاست پاکستان نے یہ فیصلہ کرنا ہے، پاکستان نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا قومی مفاد زیادہ اہم ہے یا نون لیگ کا مفاد زیادہ اہم ہے۔ لگ ایسے رہا ہے کہ ریاست کا ہر فیصلہ قومی مفاد کو ترجیح دینے کے بجائے نون لیگ کو مفاد کو ترجیح دے رہے ہیں۔ میرپور پہ فیزز میں الیکشن ہو رہے تھے، آپ کے پورا سیکیورٹی کا بندوبست تھا، سیکیورٹی کا کوئی کمی نہیں تھا، تو پھر 30 کے 30 پولنگ سٹیشنز پہ یہ کیسے حملے کیے؟ کسی حلقہ میں 1-2 پولنگ سٹیشنز میں چلے مان جاؤ، اگر ہو جائے تو پھر ہم اس کو 30 پولنگ سٹیشنز میں، جس کے پاس میرے پاس ویڈیو ثبوت ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ صرف تب ممکن ہے جب آپ صاف و شفاف الیکشنز کروانے کے لیے نہیں، امن کو گارنٹی کرنے کے لیے نہیں، دھاندلی کروانے کے لیے آپ نے یہ فیزز کروایا۔ میں ریاست پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آنکھیں کھولے کہ نون لیگ کے مفاد کے نام پہ، نون لیگ کے مفاد کے نام پہ پاکستان کا کیا حشر ہوا، نون لیگ کا مفاد کے نام پہ آپ کشمیر کے ساتھ کر کیا رہے ہو۔
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو کھلے دل سے ہار تسلیم کرنی چاہیے تھی. الیکشن میں فیصلہ ریاست نہیں عوام کرتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری کو جواب دیتے ہوئے مریم نواز کا کہنا تھا کہ سندھ میں 17 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. بلاول بھٹو زرداری سندھ حکومت کی کارکردگی نہ بتا سکے اور نہ ہی روڈ میپ دے سکے. وہ اپنی کارکردگی پر غور کریں, خود احتسابی کریں, سندھ ضرور ترقی کرے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کے دور میں ہی آزاد کشمیر کے حالات خراب ہوئے. پیپلز پارٹی کے جلسے خالی تھے, عوام نے شرکت نہیں کی. دھاندلی کا شور مچانے والے خود دھاندلی میں ملوث ہیں. بلاول بھٹو صاحب, میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتی ہوں, یہ بتانا چاہتی ہوں کہ الیکشن کا فیصلہ ریاست نہیں کرتی, الیکشن کا فیصلہ عوام کرتے ہیں. آپ کے جلسے بھی خالی تھے, آپ کے جلسوں میں عوام نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا. نہ آپ کے پاس نیریٹو تھا, نہ آپ کے پاس کوئی پروگرام تھا اے جے کے عوام کے لیے, نہ آپ کے پاس کوئی اے جے کے لیے ریفارم ایجنڈا تھا, نہ ہی آپ کے پاس اپنی پرفارمنس تھی, اور نہ ہی آپ کے پاس اپنی گورننس کا کوئی ریکارڈ تھا. صوبہ سندھ ایک واحد صوبہ ہے جہاں تقریباً 17 سال سے مسلسل ایک جماعت کی حکومت ہے, پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. اس کے باوجود آپ کے پاس سندھ میں جو ہے وہ سندھ کا کوئی پروجیکٹ بتانے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں تھا. اگر آپ نے آج ووٹ لینا ہے تو آپ رود ہو نہیں سکتے. اگر آپ کے پاس پرفارمنس ہے, اگر آپ کے پاس گورننس ہے, اگر آپ کے پاس پورا ایجنڈا ہے, اگر آپ کے پاس پورا منشور ہے, تو آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ دوسروں کے بارے میں بات کریں یا تنقید کریں. آپ اپنی حکومت کے ساتھ, اپنی انتظامیہ کے ساتھ, اپنے پرائم منسٹر کے ساتھ, اپنے لوگوں کے ساتھ آپ نے الیکشن لڑا ہے, تو آپ الزام کس پہ لگا رہے ہیں دھاندلی کا؟ مسلم لیگ نون کی تو حکومت نہیں تھی وہاں پہ, مسلم لیگ نون کا تو پرائم منسٹر وہاں پہ نہیں تھا. تو سوچ سمجھ کے بات کریں کہ آپ اپنی حکومت کے خلاف یہ الزام لگا رہے ہیں. 1 سال سے آپ کی حکومت ہے آزاد جموں کشمیر میں, آپ نے نہ کوئی کارکردگی دکھائی اور نہ ہی حالات کی ذمہ داری لی. پروگرام کیپٹل ٹاک میں وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر میں جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں وہ انہی مجاہدین کی طرح ہیں جنہیں ماضی میں ہم نے تربیت دی تھی اور وہ ہمارے گلے پڑ گئے. ان کے پاس اسلحہ ہے, ان کا کوئی سیاسی مطالبہ نہیں ہے. وہ لوگوں کو شیلڈ بنا کر کھیل کھیلنا چاہتے ہیں. قانون نافذ کرنے والے اداروں نے جو ایکشن لیا یا ایکشن لیں گے, اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. فیصل ممتاز راٹھور صاحب نے ایک ایکس پر جو سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے, انگریزی میں انہوں نے جاری کیا ہے, ان کا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ کچھ اور ہے, اور بلاول بھٹو زرداری صاحب جو تقریر کی ہے اس کا لب و لہجہ کچھ اور ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ یہ جو کشمیر ہے, آزاد کشمیر ہے, اس کو آپ نے مقبوضہ کشمیر بنا دیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ جی آج کل وہاں پہ جو لوگ ایک احتجاج کر رہے ہیں, پروٹیسٹ کر رہے ہیں, تو ان کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے. لیکن فیصل ممتاز راٹھور صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی, انہوں نے ایک تصویر شیئر کی ہے جس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں, ان کے ہاتھوں میں اسلحہ ہے, اور فیصل ممتاز راٹھور صاحب کہہ رہے ہیں they planned this for weeks and now they have got what they wanted, blood of innocent Kashmiris. اور آخر میں انہوں نے کہا I appeal to the people to stay away from these agitators who have a proven record of using civilians as human shield and create a win-win situation for themselves once security personnel act in self-defense. تو فیصل ممتاز راٹھور صاحب نے جو مظاہرین ہیں جنہوں نے راولا کوٹ سے مظفر آباد کی طرف لانگ مارچ کرنے کی کوشش کی, تو انہوں نے ان کو دہشت گرد قرار دے دیا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب, اس معاملے پہ آپ فیصل ممتاز راٹھور صاحب سے اتفاق کرتے ہیں؟ میں ان سے اتفاق کرتا ہوں. انہوں نے قریب جو اس وقت مسئلہ وہاں پہ ہے اس کی انہوں نے نشاندہی کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن میں تو اس مسئلے کو کیونکہ سمجھتا ہوں. اب دیکھیں یہ جو لوگ راولا کوٹ میں بیٹھے ہیں اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہم میرپور آئیں گے اور میرپور میں لوگوں کو ووٹ نہیں ڈالنے دیں گے, لیکن وہاں پہ جس یعنی لیول پہ جا کے یعنی 56% جو ہے ایوریج ٹرن اوور ہوا ہے, بلکہ بمبر کے حلقوں میں جو ہے وہ 67 اور 70% تک بھی گیا ہے. یہ وہاں پہ وہی لوگ ہیں جن کو جس طرح سے کبھی ہم نے یہ مجاہدین کو ٹرینڈ کیا تھا اور بھیجا تھا کہ جاؤ لڑو, اور اس کے بعد وہ آج تک ہمارے گلے پڑے ہوئے ہیں. یہ بھی کچھ ایسے ہی لوگ ہیں, اور ان تنظیموں کے لوگ وہاں پہ اکٹھے ہیں, اور ان کے پاس اسلحہ ہے, اور وہ وہاں پہ کوئی ان کا کوئی سیاسی مطالبہ نہیں ہے, کوئی ان کا پبلک ویلفیئر کا معاملہ نہیں ہے. وہ لوگوں کو شیلڈ بنا کے
تو وہاں پہ جو ہے یہ جو ہے وہ کھیل کھیلنا چاہتے ہیں، اور بالکل ان کے خلاف اگر لا انفورسنگ ایجنسیز نے وہاں پہ ایکشن لیا ہے یا ایکشن لے گی تو اس کے علاوہ وہاں پہ کوئی اور جو ہے وہ قانون نافذ کرنے کے لیے راستہ نہیں ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر کے حوالے سے رانا ثناء اللہ کے الفاظ پریشان کن ہیں، ایسے الفاظ کو بہت ذمہ داری کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے، یہ الفاظ پاکستان اور کشمیر کوز کے لیے بہت بھاری ثابت ہو سکتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب پہ جو آپ نے مجھے اگین I myself have not heard those words، اگر انہوں نے واقعی یہ الفاظ دہرائے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے پریشان کن ہیں۔ اس قسم کے الفاظ کو بڑا ذمہ داری کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اگر واقعی یہ الفاظ ایسے استعمال ہوئے ہیں، یہ الفاظ پاکستان کے لیے، کشمیر کوز کے لیے بہت بھاری ہو سکتے ہیں۔ اور میں جب احتجاج کرنے والوں نے مجھ سے لاسٹ ٹائم I reached مظفر آباد in fact، انہوں نے مجھے ایک خط لکھا، اس کانٹیکسٹ میں نے ان کا خط کا جواب دیا اور میں نے یہ کہا کہ میرے نظر میں اس پورا صورتحال، اس سچویشن کا حل یہ ہے کہ ایک سچ اور مفاہمت کا کمیشن بنانا چاہیے، اور اگر تمام سٹیک ہولڈرز مطلب احتجاج کرنے والے، ریاست آزاد کشمیر، ریاست پاکستان یہ سچ اور مفاہمت کے کمیشن کے طریقہ کار کو قبول کرتے ہیں تو ہم 100% تیار ہیں کہ اس کو آگے لے کے جائیں اور اس ایشو کو ایڈریس کریں۔ یہ آپ کو بتائیں اسلام آباد، لاہور، گوجرانوالہ اور گجرات سمیت پنجاب کے متعدد علاقوں میں وقفے سے بارش ہو رہی ہے۔ سرگودا کی تحصیل بھیرا میں سیم نالوں کا بند ٹوٹنے سے سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ نشیبی علاقوں میں کئی فٹ پانی جمع ہونے سے سینکڑوں ایکڑ اراضی زیر آب آ گئی۔ کھیتوں میں بارش کا پانی داخل ہونے کے باعث فصلوں کو شدید نقصان پہنچنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ گوجرانوالہ، گجرات، ناروال اور شکر گڑھ سمیت مختلف علاقوں میں رات سے بارش جاری ہے۔ شاہراہوں پر بارش کا پانی جمع ہونے سے ٹریفک کی آمد و رفت متاثر ہے۔ ملتان کی تحصیل جلال پور پیروالا میں دریائے چناب کا سیلابی پانی 2 درجن سے زائد بستیوں میں داخل ہو گیا۔ لوگوں کی نقل مکانی جاری ہے۔ تفصیل بتائیں گے عمران چودھری۔ گزرنے والے دریائے چناب میں ڈپٹی کمشنر ملتان کے مطابق 1,65,000 کیوسک پانی کا ریلا گزر رہا ہے اور یہ نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ اس سیلابی پانی نے ملتان کی تحصیل جلال پور پیروالا کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے۔ 2 روز قبل اسی سیلابی پانی سے موضع نڑول کے مقام پر ایک زمیندارہ بند ٹوٹ گیا تھا۔ گزشتہ سال سیلاب میں بھی یہی بند ٹوٹا تھا جس نے جلال پور پیروالا کے نواحی علاقوں میں تباہی مچائی تھی، اور اس سال پھر یہ جو زمیندارہ بند تھا وہ ٹوٹ گیا ہے، اور اس کے ٹوٹنے کی وجہ سے تقریباً 2 درجن سے زائد بستیاں جو ہیں ان میں پانی داخل ہو چکا ہے۔ جن بستیوں میں پانی داخل ہوا ہے ان میں موضع بیٹ مغل ہے، بستی شینی میانی ہے، بستی چنڑ ہے، بستی لانگ کے اطراف کے علاقے ہیں، بستی ٹھارہ والی اور موضع لاڈ جنوبی سمیت 2 درجن سے زائد بستیاں ہیں جہاں پر اس وقت تقریباً 2 سے 2.5 فٹ تک پانی جو ہے وہ داخل ہو چکا ہے، اور ان بستیوں میں جو نشیبی علاقے ہیں وہاں پر پانی جو ہے وہ زیادہ ہے۔ گزشتہ روز ایک افسوسناک واقعہ بھی پیش آیا، ایک 55 سالہ شخص جو ہے اس سیلابی پانی میں ڈوب کر جاں بحق ہو گیا، اور اہل علاقہ نے اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ اس شخص کی لاش نکالی۔ اور ان علاقوں کے لوگوں نے کا یہ مطالبہ ہے کہ سارے علاقے کے اندر ابھی تک انتظامیہ کی جانب سے نہ تو کوئی ریلیف کیمپ لگایا گیا ہے اور نہ ہی لوگوں کو نقل مکانی کے لیے کسی قسم کی کوئی کشتیاں فراہم کی گئی ہیں۔ لوگ جو ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ محفوظ مقامات پر منتقل ہو گئے، اپنے مویشیوں کو منتقل کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو لوگوں نے یہ دیہاتی کلچر ہے جو سارا سال کی اپنی گندم جمع کر کے رکھی ہوئی ہوتی ہے اس کو جو ہے وہ محفوظ مقام پر منتقل کر رہے ہیں۔ جی ڈائریکٹر ٹیکنیکل کے پی فوڈ اتھارٹی نے ڈائریکٹر جنرل کو خط لکھا ہے کہ روزانہ 1 لاکھ لیٹر کیمیکل دودھ بنانے والی نجی کمپنی کو مقدمات کا ریکارڈ موجود ہونے کے باوجود لائسنس جاری کیا گیا جس سے کے پی میں کیمیکل شدہ دودھ آ سکتا ہے۔ تفصیل جانیں گے جی نیوز کی نمائندہ مہم قریشی سے۔ مہم کہیے گا خط میں مزید کیا کہا گیا ہے اور ڈی جی فوڈ اتھارٹی کا اس پر کیا موقف ہے؟ جی بالکل، ڈائریکٹر ٹیکنیکل خیبر پختونخوا فوڈ اتھارٹی نے ڈائریکٹر جنرل کو نجی کمپنی کو لائسنس کے اجرا کے معاملے پر خط لکھا۔ خط میں کہا گیا ہے کہ ڈی جی کی جانب سے مصنوعی دودھ تیار کرنے والی کمپنی کو لائسنس جاری کیا گیا، جبکہ کمپنی کے خلاف کیمیکل مواد سے دودھ تیار کرنے پر مقدمات کا پہلے سے ریکارڈ موجود تھا۔
ریکارڈ موجود ہونے کے باوجود بھی کمپنی کو لائسنس جاری کیا گیا. ڈائریکٹر ٹیکنیکل کے مطابق نجی کمپنی روزانہ کیمیکل مواد سے تیار کردہ 1 لاکھ لیٹر دودھ بنا رہی تھی اور اس یونٹ کو لائسنس جاری کرنے سے صوبے کی سپلائی چین میں کیمیائی مواد سے بنے 40% دودھ کو اجازت دی جا رہی ہے. خط میں کہا گیا ہے کہ کیمیائی دودھ کے خیبر پختونخوا کی 19 آبادی کو صحت کے سنگین خطرات سے بھی دوچار کر رہا ہے. اور خط میں یہ بھی کہا گیا کہ اس یونٹ کے خلاف جو ہے وہ قانون کے مطابق جو ہے وہ کارروائی کی جائے. ڈی جی خیبر پختونخوا فوڈ سیفٹی اتھارٹی کا اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ نومبر 2025 میں ہتار میں فیکٹری سے جعلی دودھ پائپ اور مشینری جو ہے وہ ضبط کی گئی تھی, جبکہ مارچ 2026 میں قانونی کارروائی کے بعد والد کے بجائے بیٹے کو مشروط لائسنس جو ہے وہ بہت دے دیا شکریہ گیا ماہم تھا. قریشی تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. چمن کے بالائی علاقے روغانی کی مقامی آبادی آج بھی صدیوں پرانے طریقہ کار سے پینے کا پانی حاصل کرتی ہے. کاریز کی صفائی اور مرمت نہ ہونے کے باعث پانی کا حصول نہایت محدود رہ گیا ہے, جس سے مقامی آبادی کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. تفصیل بتائیں گے نور زمانہ چکزئی. اس وقت ہم روغانی کاریز میں موجود ہیں, جو کہ ایک مشہور علاقہ ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پیچھے کاریز آپ کو نظر آ رہا ہے, جو قدرتی آبنوشی کا ایک ذرائع ہے. روغانی کا جو علاقہ ہے یہ تقریباً 500 گھرانوں پر مشتمل یہ علاقہ ہے, جو پینے کے پانی کا دارومدار کاریز سسٹم پر ہے. لیکن 2022 کے سیلاب میں یہ علاقے سب سے زیادہ متاثر ہوئے تھے. تعمیر و مرمت نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس وقت پانی کا جو عموماً مقدار ہے وہ اس مقدار سے کم از کم 50-60% کم دستیاب ہے. یہاں سارے علاقے کا جو دار مدار ہے, جو پینے کا پانی ہے, وہ اس کاریز پہ انحصار ہے. 2013 سے ہمارے کاریز میں کوئی صفائی وغیرہ کا کام نہیں ہوا. 2022 میں جو قدرتی آفات آیا, جو فلڈ آیا, ان سے جو ہے ہمارے کاریز کافی متاثر ہو گیا. ابھی آپ کا سامنے ہے ہمارا کاریز جو ہے وہ 70% جو ہے اس کا پانی جو ہے وہ وہاں اسٹاپ ہے. گورنمنٹ کی طرف سے جو وزیر ہے جو بھی ہو, لیکن اس نے ہمارے ساتھ کوئی تعاون بھی نہیں, صفائی نہیں ہوا ہے. 2-3 جگہ بند ہے. اس کے ہمارے پینے کا یہی ذریعہ ہے.